السلام علیکم۔ مغفرت مانگے۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مغفرت مانگے۔ بھائی، مغفرت کے معنی ڈھانکنے کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ ناپاکی اور گندگی کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ ابھی چھیل دو تو خون نکلنے لگے گا اور خدا نخواستہ پیٹ میں سوراخ ہو جائے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ ظاہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس حسین و جمیل چمڑے کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ پاک سے پاک مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن جو گندگیاں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ اس پردے کی وجہ سے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ ہماری گندگیاں ظاہر ہونے لگے تو ہم کسی شریفانہ محفل میں بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے۔ یہ تو ظاہری چمڑے کی بات کر رہا ہوں، اور بلکہ اسی طرح معنوی طور پر ہمارے اندر جو قصور اور خطائیں ہیں، جو جرائم اور گناہ ہم نے کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ کا پردہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فاش نہیں فرماتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف فرما رکھی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چور لایا گیا۔ حکم فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، کہ شریعت کا حکم ہے۔ چور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ امیر المومنین، میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، آپ اس دفعہ تو مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کریم ہے کہ پہلی بار آدمی کو پکڑوا دے۔ یہ اس کے کرم سے بعید ہے۔ جن لوگوں کے پردے فاش ہو جاتے ہیں یہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے جری بن جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے حلیم اور اس کی تعریف سے مغرور نہ ہو جاؤ، دھوکہ نہ کھا جاؤ، اس لیے کہ دیر سے پکڑے گا، لیکن جب پکڑیں گے تو سخت پکڑیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مطالعہ کر کے اپنا اکثیر کرنا چاہیے۔ اپنے چمڑے کے نیچے کر دیکھو تو نجاست ہی نجاست بھری ہوئی نظر آئے گی۔ یہ اوپر سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی تاریخ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر نہ کوئی کرد دیکھے تو ہمارے گناہ، وسائس، خیالات اور اندرونی جذبات وغیرہ تو اندر نجاست ہی نجاست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ ہے کہ ہم پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی جری ہو جاتا تو تھوڑا سا پردہ اٹھا دیتے ہیں، اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ تو ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پردہ پوش اور ستار ہے۔ بقول شیخ سعدی کے گناہ پردہ پوشیدہ بحلیم گناہوں کو دیکھتا ہے اور اپنے حلیم کے ساتھ پردہ ڈالتا ہے۔ خدا کے سوا تم نے کوئی ایسا دیکھا کہ اس کے سامنے تم اس کا قصور کرو اور وہ تمہیں رسوا کرنے پر بھی قادر ہو اور رسوا نہ کرے، تم سے انتقام لینے پر قادر ہو اور انتقام نہ لے۔ اللہ کی شان رحیمی و کریمی، ستاری و غفاری ہے کہ ہم سرپا قصور و عیب ہیں، گناہ کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں اور بغیر جھجک اور بغیر وقفے کے کرتے ہیں، لیکن اللہ میاں پردے ڈالتے چلتے جاتے ہیں۔ تم نادان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ کا پردہ ڈالنا۔ اس پردہ ڈالنے کو مغفرت اور بخشش کہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ دنیا میں ہی رہا اور آخرت میں یہ پردہ اٹھا لیا گیا تو سمجھو کہ پکڑ ہو گئی۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا اور اسی طرح آخر میں بھی
آخر میں بھی ڈال دیا اور ہمارے عیبوں کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہ فرمایا تو اس کو بخشش اور مغفرت کہتے ہیں۔ تو ہمارے ذاتی نقائص ہیں وہ تو ہم سے جدا نہیں ہو سکتے، جیسے ممکن نہیں ہے کہ انسان کے بدن کو چھیلو اور اندر سے خون وغیرہ نہ نکالے، اسی طرح ہماری عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سے لغزش خطائیں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہمارا الزامہ ذات ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے جیسے ان تمام چیزوں پر دنیا میں پردہ ڈال رہے ہیں، آخرت میں بھی پردہ ڈال دے تو اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ اب ایک تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگو۔ ایک بات یاد آ گئی، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے کیونکہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں، اور مجھے عذاب اور سزا نہ دیجیے اس لیے کہ آپ مجھ پر قادر ہیں، جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، آپ کی قدرت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست فرماتے ہیں، اے وہ ذات جس کو بندوں کے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور جس کے خزانے میں مغفرت کوئی نقص اور کمی پیدا نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ سب مجرموں کو یک قلب بخش دے تو کچھ نقصان بھی نہیں ہو اور کمی پیدا نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ سب مجرموں کو یک قلم بخش دے تو کچھ نقصان بھی نہیں ہوا، مجھ کو وہ چیز عطا فرما دے جو کچھ کے خزانوں میں کمی نہیں کرتے، اور مجھ کو وہ چیز معاف فرما دے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی میرے گناہوں کی معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو جیسے بھی مانگ سکتے ہو، اور یوں سمجھ کر مانگو کہ وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، کسی اجنبی سے معاملہ نہیں ہو رہا، اپنے خدا سے ہو رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ہمارا کام ہی مانگنا ہے اور اس کا کام ادا کرنا، بلا کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، امید کے ساتھ مانگو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کوئی بے ادبی کا لفظ نہ ہو، وہ ہمارے مالک اور خدا ہیں، ہمیں اپنے خدا پر ناز ہونا چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو بخشش مانگو، اور جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیبوں اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر فرما کر ہمیں رسوا نہ فرمائے، جیسا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ تمام امور میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، کیونکہ آخرت میں جس کو رسوا کرے گا اس کو عذاب دے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچا لیجیے، نہ دنیا میں ہمارا پردہ لوگوں میں فاش کیجیے اور نہ آخرت میں ہمارا پردہ اپنی مخلوق کے سامنے فاش کیجیے۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے اور اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں ان سب کی معافی مانگو، اس طرح مانگو کہ گویا آج تو سارے قرضے بے باک کر کے جانا ہے، آج سارا معاملہ نپٹا کر جانا ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔